علامہ صاحب، رمضان المبارک کا مہینہ تو چل ہی رہا ہے، لیکن ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ رمضان المبارک کے پاک مہینے میں کچھ ایسی ڈیٹس بھی ہیں، ایسی تاریخیں ہیں، ایسے روزے ہیں جن پہ بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بھی واقعہ شامل ہے اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کا بھی نزول ہوا تھا. تو اس پہ بھی روشنی ڈالیں اور طاق راتوں پہ بھی ہم آپ سے خصوصاً بات کرنا چاہیں گے. جہاں تک حضرت علی علیہ السلام کی شہادت اور ایام عزا کا تعلق ہے تو ظاہر ہے 19 کی فجر کے موقع پر امیر المومنین علیہ السلام پر حملہ ہوا اور 21 کی فجر سے پہلے آپ کی شہادت ہوئی ہے. تو اس حوالے سے یہ خود اپنے دامن میں ایک بہت بڑا میسج ہے عالم اسلام کے لیے کہ اللہ کا وہ ولی جس سے نبی کریم کے بعد کوئی برتر نہیں ہے، ایک ایسی ہستی جس میں تمام کمالات انسانی یکجا جلوگر ہیں، وہ ہستی جو خدا تک پہنچنے کا دروازہ ہے، وہ ہستی جو نبی کریم کے علم تک پہنچنے کا دروازہ ہے، وہ ہستی جس کے دروازے سے گزرے بغیر انسان نہ نبی تک پہنچ سکتا ہے نہ خدا تک پہنچ سکتا ہے. اس ہستی کو ان طاق راتوں میں اس لیے شہید کیا گیا، ان طاق راتوں میں کہ یہ طاق راتیں جو ہیں بڑی بابرکت ہیں، ثواب ملے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ قدم اٹھایا وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے تھے، اپنے آپ کو اہل مذہب سمجھتے تھے، لیکن مذہب کی وہ تعبیر جو حقیقی دین اور اللہ کے اس بھیجے ہوئے پیغام کے بالکل منافی کوئی اور راستہ تھا، لیکن وہ سمجھتے یہی تھے کہ ہم مذہب کے روح کے مطابق عمل کر رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے مذہب کے نام پر کس کو قتل کیا؟ جو مذہب کا بانی اور مذہب کا مالک ہے. بالکل بالکل. اس لیے آج بھی ایسا ہی ہے کہ آج بھی دین کے نام پر بہت سارے اہل دین وہ کام کرتے ہیں جو مشرک نہیں کرتے تھے. جی، یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ دین کی حقیقت کو پہچانیں اور دین کی روح کو پہچانیں. جب تک آپ دین کی روح کو نہیں پہچانیں گے صاحب دین کو پہچان ہی نہیں سکتے. جب تک آپ نے صاحب دین کو نہیں پہچانا اس وقت تک آپ خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اس حوالے سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی ہیں کہ جن کی یاد، جن کی محبت، جن کا ذکر، جن سے اٹیچمنٹ انسان کی نجات کا ذریعہ ہے. اعمال ہو سکتا ہے آپ کے اچھے ہوں، میرے اچھے ہوں یا ہمارے برے ہوں، اچھے اعمال بھی اگر ہوں تو قبول ہوں یا نہ ہوں ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ جو علی اور آل علی سے عشق اور محبت ہے یہ وہ سرمایہ ہے جس میں کھوٹ کوئی نہیں ہے. یعنی جو بھی علی کو چاہتا ہے وہ ٹوٹ کر چاہتا ہے، اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہے، پیسے کے لیے نہیں چاہتا، اقتدار کے لیے نہیں چاہتا، منصب کے لیے نہیں چاہتا. یہ اس کے اندر کی پاکیزہ ترین روح کی آواز ہے. اور یہ جو علی اور آل علی سے محبت ہے یہ اس لیے نجات کا ذریعہ بھی ہے.